کاٹوں گا تاکہ آج کے بعد سرکار کے صحابی کے خلاف کوئی بول نہ سکے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنبل میں بسنے والوں، تمہارے سنبل کو کسی کی نظر لگ گئی ہے، اس نظر بد کو اتارنے کے لیے علماء کرام کھڑے رہے۔ شہزاد کوئی دوسرے علاقے کا رہنے والا نہیں، پیدائش اس کی رامپور میں ہوئی ہے، رہتا بریلی شریف میں ہے۔ میں اپنے علماء سے ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، نظر بد لگ گئی ہے سنبل کو، اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے اس سنبل پر۔ یہ سنبل وہ سنبل ہے جس کو خون جگر پلایا ہے سرکار اجمل العلماء نے، یہ وہ سنبل ہے جس کو وہابیت سے بچایا ہے حضرت علامہ حسین سنبلی نے۔ ارے جنہوں نے کتابیں لکھ کر یہ بتا دیا ہے ہم نبی کے غدار نہیں، نبی کے وفادار ہیں۔ اگر غدار کھڑا ہوگا کسی بھی کونے میں ہوگا، ہم اس کے چہرے سے پردہ ہٹا کے یہ بتا دیں گے دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مرفت کیجئے، غیظ میں چل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت حضرت مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ۔ کیا بات ہے، ابھی کلیئر کر دیتا ہوں میں، واہ واہ، حضرت امیر معاویہ میرے سر کا تاج ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور سنو، ہم نے تعلیم کسی اور سے نہیں لی، اعلی حضرت سے لی ہے۔ بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، کیا بات ہے، واہ واہ ان واہ کتوں سے جب تک بچایا نہیں جائے گا ماحول سنبھلے گا نہیں۔ جی، کون ہے سیدنا امیر معاویہ؟ دو سندیں پیش کر رہا ہوں، آپ بھی ذہن میں بٹھا لینا۔ یہاں سے لے کے ہندوستان کے کسی کونے تک اگر کسی کی مائی نے دودھ پلایا ہے تو ان دو روایتوں کا جواب لے کر آئے، تب شہزاد بتائے گا تو کتنے پانی میں ہے، میں کتنے پانی میں ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت امام زین العابدین کو کون نہیں جانتا ہے؟ ہم نے اجمیر میں صدقہ امیر معاویہ کا مانگ لیا، تم کتوں بھونکنے لگے، تمہیں تمہارے پیٹ میں درد ہونے لگا، کہتے ہیں صدقہ امیر معاویہ کا مانگا، کیوں نہیں مانگے؟ سرکار کے صحابی ہے، ہم تو جانتے ہیں جو امیر معاویہ کا مستاق ہے سنی ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر کوئی کہتا ہے تو فتاوی تاج الشریعہ میں لے کے آتا ہوں، لیغیظہ بہم الکفار کا ترجمہ کر کے بتا دے، اور بتا دے وہ سنی ہے کیسے، وہ سنی ہو ہی نہیں سکتا جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مستاق۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت امیر معاویہ، فیضان غوث اعظم، عظمت صحابہ، مسلک اعلی حضرت۔ کیا بات، سنو، غور کرو ذرا، یہ آپ داد دے نہیں رہے ہیں، سیدنا امیر معاویہ کی شان میں بول رہا ہوں تو محبتوں سے اظہار کر رہے ہیں، کیا بات ہے، واہ واہ، محبتوں سے نواز رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ہماری ڈیوٹی، امیہ ڈیوٹی، چونکہ انہوں نے کیا ڈیوٹی ادا کی۔ مطلع القمرین کا ایک اثر سنو، ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود کا، فرماتے ہیں ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد فجعلهم وزراء یقاتلون عن دینہ۔ توجہ فرمانا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ابھی میں آ رہا ہوں نا، حبی نبیکم کے بعد وہ حبی اہل بیتہ، اور اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اگر کوئی کتا یہ کہتا پھرے ہم تو اہل بیت سے پیار کریں گے، امیر معاویہ کے خلاف بھوکیں گے، یاد رکھنا تمہارے علاقے میں وہ بھی آ رہے ہیں جنہوں نے ہندوستان کے اندر رافضیت کو پھیلانے کا ٹھیکہ لے لیا ہے، مگر یاد رکھنا ابھی ہم اعلیٰ حضرت کے غلام مرے نہیں ہیں، تمہاری کلیاں کھول کر رہیں گے۔ ہم نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہے اور اپنے بزرگوں کو پڑھا ہے۔ اٹھاؤ کتاب کا نام احیاء المیت بفضائل اہل البیت، لکھنے والے علامہ جلال الدین سیوطی ہے، نویں صدی کے مجدد ہے۔ میں بتاتا ہوں اسلام کیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کو چھوڑ کر تم چاہتے ہو ہم جنت کے حقدار ہو جائیں گے؟ حاشا وکلا، جنت کسی کے باپ کی نہیں ہے، جنت پر اجارہ ہے تو سرکار کے صحابہ کا ہے، اہل بیت کا ہے۔ واہ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، مسلک اعلی حضرت مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم آخر کیوں نہ بولیں، کیوں نہ بولیں؟ کیا بات ہے، اہل بیت کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں بریلوی اہل بیت کی تعریف نہیں کرتے۔ میں نے کہا زبان بن کر ہماری ماؤں نے کھچڑا کھلا کھلا کے بڑا کیا، آئے ہائے، واہ 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 واہ، سمجھ گئے؟
میں نے ابھی جلدی میں ایک دعویٰ کیا تھا اور دعویٰ آپ کے سامنے کر رہا ہوں، لیکن آپ کے لیے نہیں، ان کے لیے ہے۔ حضرت علی کی شان تم کیا بیان کرو گے؟ چلو میں کرتا ہوں، ایک مناظرہ رکھتے، مناظرہ نہیں مباحثہ رکھتے، مباحثہ نہیں مقابلہ رکھتے۔ اور کون سا مقابلہ؟ اردو معلّہ کا ہوگا جو کبھی کلکتہ سے نکلی تھی، کیا بات ہے، واہ واہ، کبھی رامپور میں پروان چڑھی تھی، کبھی حیدرآباد کا رخ کیا تھا۔ آج تو لکھنؤ کی زبان تو بالکل بیکار ہو گئی، اب تو یہی ہے کہ خنوا کھئی ہو کہ نہ کھئی ہو، سمجھ گئے نا؟ ہاں لیکن آپ سنیں، اردو معلّہ کی بات کر رہا ہوں میں ایک دعویٰ کر رہا ہوں، یہاں سے لے کے لکھنؤ سے لے کے ایران تک، اور ان کے لیے خاص طور سے جو ایران کے پیسے کھا کر کے بڑے مستیاں کر رہے ہیں، کیا بات ہے، واہ، اور خاص طور سے ان کے لیے جو طاہر الپادری کو اپنا سروے سمجھا سمجھے، ہم تو کل بھی کافر سمجھتے تھے، اس کی بدعقیدگی کی بنیاد پر آج بھی کیا بات ہے، واہ 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 واہ، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، قرآن نے کہہ دیا ہے، وہ اپنے بلیور کہتا رہے، ہم تو یہی کہتے ہیں، وہ بلیور نہیں ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ ذلک قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا جو بات ہے، فرمائیے گا، غور کریں کون ہے صحابی رسول۔ ہم آخر دفاع کرتے کیوں؟ پہلے ایک بات مکمل کر دوں، اردو معلّہ کی بات چل رہی ہے، چلو حضرت علی کی شان میں القاب لاتے، واہ واہ، میں اپنے علماء کو لے کے نہیں آؤں گا، چلو تنہ تنہا مجھ جیسا بے مایا شخص آ رہا ہے، جملے لاؤں گا میں حضرت علی کی شان میں، اور تم بھی لاؤ اردو کے جملے۔ آپ کہو کہ مولانا بڑا لمبا دعویٰ کر رہے ہو، میں نے کہا یار ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مطلع القمرین اٹھا کے لے آؤں گا، واہ واہ، مطلع القمرین اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، کتاب اٹھا کے لے آؤں گا، اور اس کے بعد مسئلہ کلیئر کر دوں گا، اور اعلیٰ حضرت کے اردو جملے سمجھ لے ذرا، حدیثیں تو ذکر کی ہے اعلیٰ حضرت نے، استدلال تو ذکر کیا ہے اعلیٰ حضرت نے، دلیلیں تو ذکر کی ہے اعلیٰ حضرت نے، مگر مولا کائنات کی شان میں اردو کے جو الفاظ ذکر کیے ہیں، اب میں بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ عوام کے لیے نہیں، اہل علم کے لیے تھا، تو وہ خود ہی انشاءاللہ تلاش کر بھی چکے ہوں گے، اور انشاءاللہ دوبارہ اس کا اعادہ بھی کر لیں گے، نظر ثانی بھی فرما لیں گے۔ مطلع القمرین کے ابتدائی صفحات میں اعلیٰ حضرت نے جو القاب ذکر کیے ہیں، ہم نے کہا دیکھ اسلام کہتے کس کو ہے؟ حضرت امام حسن مجتبیٰ حدیث کے راوی ہے، محبت سے بولو سبحان اللہ، کس کی بات کر رہا ہوں؟ امام حسن مجتبیٰ کی۔ اعلیٰ حضرت کہتے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، امام حسن مجتبیٰ کی دلیل ہے، ان کا حوالہ ہے، فرماتے ہیں میرے نبی نے ارشاد فرمایا اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسًا وَأَسَاسُ الاسلامی حب اصحاب النبی وحب اہل بیتہ۔ آؤ ہم بتاتے ہیں اسلام کی دو بنیادیں، کیا بات ہے، اونچا بولو کتنی؟ دو، سمجھ رہے ہو نا بنیادیں؟ گھر تو بناتے ہو گے یار، ہے نا؟ اگر بنیاد گرے تو دیوار بچے گی، اور دیوار گرے تو چھت، اور جو چھت پہ بیٹھا وہ پہلے ہی آ جائے گا، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس لیے زمین پہ ٹیک مت لگانا، ہو سکتا ہے زمین اندر کو دھس جائے، اب ٹیک نہیں لگائے گا کوئی ڈر کی وجہ سے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اسلام کتنی چیزوں کا نام ہے؟ جلدی بولو۔ پہلی چیز بتاؤں، حب اصحاب النبی، سبحان اللہ سبحان اللہ، سرکار کے سارے صحابہ سے محبت کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور دوسری ہے وہ حب اہل بیتی، واہ واہ، میرے مصطفیٰ کے گھر والوں سے محبت کرنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اب بھیا رد کائے نہ کرے یار، پھر خطیب بغدادی کی حدیث کا لے جائیں ہم، اذا ظہرت الفتن او البدع وسب اصحابی، واہ، لفظ ہی وسب اصحابی کے، فلیظہر العالم علمہ فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سرکار فرماتے ہیں جب فتنے پیدا ہو، بدعتیں جنم لے، اور میرے صحابہ کو گالیاں دی جائے، عالم کے لیے فرض ہے اپنے علم کا اظہار کرے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ہم نے کہا سرکار نہیں کرتا تو پھر سنیں، میرے نبی نے فرمایا فمن لم يفعل ذلك، جو ایسا نہیں کرتا ہے، فعليه لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت ہے، اس پر سارے لوگوں کی لعنت ہے۔ اگر مسجد کے متولی یہاں بیٹھے ہیں، ذمہ دار بیٹھے ہیں، کبھی شرط نہ لگائیے گا، ارے متولی کوئی عام آدمی نہیں ہوتا، سرکار کی حدیث ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعلہ قیم المسجد، اللہ جب بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اس کو مسجد کا ذمہ دار بنا دیا کرتا ہے، اور جو ذمہ دار ہوتا
ہوتا ہے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے اپنی مسجد میں نہ وہابی کو آنے دے، نہ کسی نیم رافضی کو آنے دے، نہ کسی رافضی کو آنے دے، نہ کسی چکرالوی کو آنے دے، نہ کسی گمراہ کو آنے دے، اور کہے سن ہم تجھے ایسے ہی دور کریں گے جس طرح مدینے والے نے اپنی مسجد سے دور کر کے ہمیں مزاج دیا ہے، وفاداروں کو لانا ہے، غداروں کو بھگانا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ اکرام، مسلک اعلی حضرت۔ بہت اچھا مفتی صاحب۔ اسلام کتنی چیزوں کا نام ہے، توجہ ہے؟ اچھا تم نے کسی کو امام بنایا اور امام صاحب سے چپکے سے آ کے کان میں کہہ دیا، حضرت امام صاحب سے کہہ دیا رد مت کریو، رد سب کو لے کے چلو نا۔ میں نے کہا یار سب کو اچھا بنانے کے چکر میں کہیں ایسا نہ ہو تو ہی برا ہو جائے، ہو رہا ہے، سمجھ گئے نا؟ بولے کیا رد مت کریو، میں نے کہا رد نہ کرنے والے مولوی کے نماز کا حکم تو سن لے۔ کیا بات ہے، اگر علم رکھتا ہے جانتا ہے پھر اگر خاموش ہے تو گونگا شیطان ہے۔ اللہ اللہ، سمجھ گئے نا؟ اور اگر جان کر کے اگر بول رہا ہے تو پھر سمجھو وہ حبیب رحمان ہے۔ واہ واہ، حبیب رحمان، اللہ کا محبوب، اللہ کا پسندیدہ، اللہ کا چنا ہوا ہے۔ سرکار علیہ السلام فرماتے جو علم کا اظہار نہیں کرے گا اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے لوگوں کی لعنت۔ میں نے کہا رد سے بچا دیا، نماز کس کے پیچھے پڑھ رہا ہے، لعنت ہو رہی ہے اس پہ، دیکھ تو صحیح کیسے کو امام بنایا۔ اور آگے میرے نبی نے فرمایا ولا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ جمعے کی نماز تھی نا آج، پیچھے اس امام کے 2 رکعت نماز فرض، پیچھے اس امام کے، ہم نے کہا کھڑے ہو گئے امام صاحب کے پیچھے مقتدی صاحب بولے ہاں ہاں کتنے سال سے پڑھ رہا ہے، بولے 20 سال سے۔ میں نے کہا یقین کر لے قبول ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، سرکار کی حدیث ہے ولا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ نہ فرض قبول کرے گا نا نفل قبول کرے گا، نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول ہے۔ اہل علم ہو تو علم کا اظہار ہونا چاہیے۔ اور سرکار علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا، فجعلہم وزراء، اللہ نے نظر فرمائی بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر دل مصطفیٰ کریم کا پایا، پھر نظر فرمائی تو مصطفیٰ کریم کے بعد اور نبیوں کے بعد سب سے بہتر دل اللہ نے مصطفیٰ کے صحابہ کا پایا ہے۔ فجعلہم وزراء یقاتلون عن دینی، سرکار علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی سارے صحابہ کو اپنے نبی کا وزیر بنا دیا۔ یقاتلون عن دینہ، جو پوری زندگی ان کے دین کی حفاظت کرتے رہے، جنہوں نے نبی کے دین کی حفاظت کی ہے، ان کی عزتوں پہ حملہ ہو تو اس کی حفاظت کرنا آج کے علماء کی ضرورت ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ، بہت خوب کیا ماشاءاللہ۔ فرمایا میرے نبی نے؟ 2 چیزیں ہیں اسلام کی بنیاد میں، جلدی جلدی بولو کتنی چیزیں؟ پہلی چیز نبی کے سارے صحابہ سے پیار کرنا، دوسرا اہل بیت سے پیار کرنا۔ اب سارے صحابہ میں حضرت امیر معاویہ شامل ہے، سمجھ گیا؟ اگر کسی کو سمجھ میں نہ آوے، آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں اور اوروں کے لیے کہہ رہا ہوں، تو ان کو بتا دینا جب سرکار سیدنا عبداللہ ابن عباس کی بارگاہ میں ابن ابی ملیکہ آئے، کہنے لگے او ترا معاویہ برکعت، آج معاویہ نے عجیب کام کیا ہے، انہوں نے 3 رکعت وتر کی بجائے 3 رکعت کی بجائے 1 ہی رکعت پڑھ لی ہے۔ آپ نے فرمایا ماہ زبان بند کر، فإنہ قد صحب النبی، وہ سرکار کے صحابی ہے، مطلب یہ ہے زبان بند کر، وہ سرکار کے صحابی ہے اور مجتہد صحابہ اکرام میں ہے، لہذا جو کر رہے ہیں طبیعت سے نہیں شریعت سے کر رہے ہیں۔ واہ واہ، کیا کہنے، واہ واہ۔ اب سمجھے میری بات کو؟ حضرت امیر معاویہ کی بھیک مانگنا چاہیے جی، ارے بولو یار جلدی سے، ڈاؤٹ نہیں بالکل بھی، صحابی رسول ہے۔ ابے یار اگر کوئی یزید کی وجہ سے ان کو برا کہہ رہا ہے تو اس کم وقت کو قرآن کی آیت نظر کیوں نہیں آتی ولا تزر وازرۃ وزر اخری؟ کیا بات ہے، واہ واہ۔ اور ایک جملہ دے رہا ہوں کہ اگر یزید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ پہ کوئی بھوکے تو دیکھو اس کا بیٹا چور ہے تو کہنا، اس سے کہنا چور صاحب کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہنے لگے کیا ہے بھائی میرے بیٹے نے چوری کی ہے، تو کہنا تم بھی تو یہی راز نہیں سمجھ پاتے، غلطی یزید نے کی ہے، حضرت امیر معاویہ کے خلاف بھوکتے کیوں ہو؟ جب تمہارا بیٹا جرم کرے تو تم مجرم قرار نہ پاؤ، تو اگر یزید نے غلطی کی ہے تو امیر معاویہ کے خلاف کیوں بھوکتے ہو؟ یہ صحابی رسول ہے، سرکار نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا دعولی اصحابی، میرے صحابہ کو میرے لیے چھوڑ دو۔ ایک جگہ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم
فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. سرکار نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا اپنی ظاہری زندگی میں، فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ کا خوف دل میں رکھنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ کا خوف دل میں رکھنا. اور صاف صاف فرمایا ہے میرے سرکار نے لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے صحابہ کو میرے بعد نشانہ مت بنا لینا، گالیاں مت دینا، ان کے خلاف مت بولنا. پتہ چلا نبی کو معلوم تھا ہندوستان میں بھی ایسے آئیں گے، غدار آئے تو وفادار اٹھ کر کہے بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ. سمجھ گیا؟ اچھا یہ بتاؤ صحابہ کرام سے پیار کیوں کرتے ہو؟ تمہیں کھیت دلوائے صحابہ کرام نے، کاروبار کروایا ہے. سرکار فرماتے ہیں فمن احبہم فبحبی احبہم. کوئی اگر ان سے محبت کرتا ہے تو اس لیے کہ اس کو مدینے والے سے پیار ہو گیا، اور اگر کوئی ان سے نفرت کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو مصطفیٰ سے بغض ہے اور نفرت ہے. لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اللہ ان صحابہ کے ذریعے کافروں کو جلائے. تو جو جلتا ہے وہ خود انجام معلوم کر لے. آیت کی روشنی میں کیا واضح کروں؟ جی توجہ ہے نا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا جو ان سے چڑے چلے بغض رکھے تو وہ اس لیے کہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو میرے صحابہ کو ستاتا ہے نا، ایذا دیتا ہے، تو یاد رکھنا وہ مجھے ایذا دیتا ہے، اور جو مجھے ایذا دے رہا ہے وہ خدا کو ایذا دینے کی کوشش کر رہا ہے. اور جو ایسا قدم اٹھاتا ہے ان قریب اللہ اس کی گرفت فرما لے گا، پکڑ لے گا اس کو. ارے بھیا دیکھ رہا ادھر نسلیں بچانا ہے تو گفتگو سن کے جاؤ چچا، سمجھ گئے؟ اب تمہارا ہمارا وقت تو قریب ہے، اللہ تعالیٰ لمبی عمریں دے، لیکن آنے والے حالات ہندوستان کے اچھے نہیں لگ رہے ہیں. میں نے ابھی ایک جملہ بولا تھا اگر اہل علم یوں ہی خاموش رہے تو خدا نہ کرے کہ کہیں رافضیوں کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہو جائے، پھر ہماری مسجدوں میں آئے گا کون؟ ہم مرید بنائیں گے کون؟ چندہ لیں گے کس سے؟ مدرسے کا تعاون کرے گا کون؟ مسجدوں کا امام رہے گا کون؟ ہمارا ذریعہ معاش بنے گا کہاں سے؟ بتاؤ تو صحیح. جن مسجدوں پہ وہابیوں کا قبضہ ہو گیا ہے کیا شاہد شہزاد کو تقریر کے لیے بلاتے ہیں یا عبد الرحمان ازہری یا عبد الرحمان رضوی کو کبھی وہ بلاتے ہیں امام بنانے کے لیے؟ پتہ یہ چلا آج کے دور میں رد کرنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ نسلیں بھی بچے، مسجدیں بھی بچے، خانقاہیں بھی بچے، عبادت گاہیں بھی بچے. اگر یہ بچ جائیں گی تو ہم بھی بچے نظر آئیں گے. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت. بولو اسلام کی کتنی بنیادیں؟ پہلی سارے سرکار کے سارے صحابہ سے پیار کرنا. اونچا بولو کتنے؟ اچھا کچھ لوگوں نے یہ سوچا ہے اب تو خانقاہوں سے اعلامیے بھی جاری کرنے لگے ہے نا، اور بولنے لگے کہ ہم تو حضرت زید شہید کا موقف مانتے ہیں. میں نے کہا کبھی کتابیں پڑھ بھی لیا کرو تب سمجھ میں آئے گا کہ موقف ہے کس کا. حضرت علی کے عقیدے، حضرت علی کے فیصلے پر شب خون مار رہے ہو، اتنا بھی سمجھ میں نہیں آتا اس پر حملہ کر رہے ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بتاؤں، سرکار علیہ السلام کی حدیث ہے، کتاب کا نام ہے نقاء الصلافہ فی احکام البیعۃ والخلافہ، لکھنے والے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و واہ 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 واہ. ایک حدیث ذکر فرماتے ہیں میرے نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا سألت ربی ثلاثا ان یقدمک یا علی فابى اللہ علی الا تقدیم ابی بکر. فرمایا علی میں نے ایک دن نہیں، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، خدا سے تین بار گزارش کی مولا علی کو سارے صحابہ سے افضل کر دے. کہا رب نہ مانا مگر یہ کہ آگے تو ابو بکر صدیق اکبر ہی کو رکھا ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسری حدیث میں سرکار نے فرمایا ما قدمت ابا بکر و عمر ولكن قدمهم اللہ تبارک و تعالی. میں نے ابو بکر کو کہاں آگے کیا ہے، میں نے عمر کو کہاں آگے کیا ہے، ان دونوں کو تو ان کے خدا نے آگے کر دیا ہے. واہ 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 واہ، کیا بات. توجہ ہے نا؟ اسلام بتا رہا ہوں اگر حضرت مولا کائنات سے محبت کرتے ہو تو عثمان غنی سے بھی پیار کرو، حضرت علی سے محبت کرتے ہو عمر سے بھی پیار کرو، حضرت علی سے محبت کرتے ہو ابو بکر صدیق اکبر سے بھی پیار کرو، اگر حضرت علی سے محبت کرتے ہو تو حضرت امیر معاویہ سے بھی پیار کرو. حدیث میں سنائے دیتا ہوں، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں انا لحوزی اربعۃ ارکان. حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں. میں نے ایک حدیث کہاں سے لی ہے؟ الاسالیب البدیعہ فی فضل الصحابہ
सहाबती व इकनाई शिया। आला हजरत के दौर के एक मुजद्दिद है, अरबों में मशहूर है, हजरत अल्लामा यूसुफ इब्न इस्माइल नबहानी। उन्होंने आला हजरत के दोस्त भी रहे हैं। उन्होंने अपनी किताब अल असालीबुल बदिया फी फज़ली सहाबती व इकनाई शिया, लेकिन अपने अहले इल्म की ढारस बनाने के लिए फरबतना अला कल्बी है ना कुरान में, मैं भी दिल की ढारस बनाई देता हूँ, घबराना नहीं। अबू बकर बाकिलानी के दौर में भी राफजियों का फितना उठा था, ऐसी ही आंधी चली थी, लेकिन एक मुजद्दिद अबू बकर बाकिलानी खड़े हुए और ऐसा रद्द किया कि राफजियत को मौत आ गई। हजरत शाह अब्दुल कादिर बदायूनी के दौर में भी यह फितना उठा था, आला हजरत के दौर में भी उठा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इन मुजद्दिदीन की तारीख पढ़ो और आला हजरत की किताब, कभी मतलाउल कमरैन पढ़ो, कभी रद्दुल रफ्सा पढ़ो, कभी असुलालुल अलका पढ़ो, कभी गायतुत तहकीक पढ़ो। इन किताबों को पढ़ते चले जाओ और राफजियत के ताबूत में आखिरी कील ठोकते चले जाओ। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत तवज्जो है, गौर फरमा रहे हैं। मैं जरूरत ही की तकमील कर रहा हूं, गौर फरमाइएगा। सरकार ने इरशाद फरमाया, इन्ना ले हौजी अरबात अरकान, मेरे हौजे कौसर के 4 सुतून है। भाई हौजे कौसर किसका है? आप भी तो बोलो ना यार, सरकार अलैहिस्सलाम का। मेरे नबी ने फरमाया ना, वल्लाहि ला अंजुरु इला हौजिल आन, खुदा की कसम मैं इस वक्त अपने हौजे कौसर को देख रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नजर तो नहीं लग गई, सुभान अल्लाह कब बोलो? सुभान अल्लाह, बोल जाओ सुभान अल्लाह, है ना, अल्लाह सलामत रखे। चाचा कुछ लोग तो सोच रहे हैं दूसरी बार बोल दूं, आपसे कह दूं सुभान अल्लाह। हाँ गौर फरमाइए, सरकार ने फरमाया मेरे हौज के 4 पिलर हैं। पिलर देख रहे हो भैया, ये खंबे खड़े हैं मदरसे में, ये खंबे खड़े हैं, अगर इनको हटाएं तो दीवार ये ऊपर की छत गिर जाएगी, ये पिलर होता है, समझ गए ना? गौर करना, कितने हैं? सरकार ने फरमाया 4। पूछा बोलो यार, 4। अहले इल्म तो बोल रहे हैं, लेकिन अब बोलो, जिनको कम बोलना चाहिए वो ज्यादा बोल रहे हैं, जिनको ज्यादा बोलना चाहिए वो कम बोल रहे हैं, है ना? ये उनकी मोहब्बत है। अब आप भी बोलो, कम से कम दोनों लेवल में आ जाए, तवाजुन बरकरार रहे, समझ गए ना? गौर फरमाना, क्या कहा मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने? मेरे हौजे कौसर के कितने सुतून? अव्वलो रुकन मिनहा फी यदी अबी बकर, वर रुकन सानी फी यदी उमर, वर रुकन सालिस फी यदी उस्माना, वर रुकन राबे फी यदी अली इब्न अबी तालिब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबे तरतीब कैसे बदलेगा? नबी ने हदीसों में तरतीब जिक्र करके बता दिया, इशारे कर दिए। अगरचे नामजद खलीफा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी तरतीबों को पढ़ क्यों नहीं लेते? समझ में आ जाएगा मेरे बाद पहला खलीफा अबू बकर ही को होना है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। क्या फरमाया मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने? मेरा हौज़े कौसर है, उसके 4 सुतून है। ऊंचा बोलो, कितने सुतून? पहला सुतून किसके हाथ में? फरमाया अबू बकर के हाथ में, दूसरा उमर के हाथ में, तीसरा उस्मान के हाथ में, चौथा अली के हाथ में। अब आगे मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, फमन अहब्बा अबा बकरिन व अबगदा उमरा। फरमाया सुनो सुनो, जरा गौर करना, हौजे कौसर पे क्या करने जाओगे? आप कहेंगे कौसर का जाम पीने जाएंगे, तो मियाँ जाम कब मिलेगा? यह भी सुन लो, जाम उस वक्त नहीं मिलेगा जब पहला खलीफा हजरत अली को मान के ये कहोगे, दमादम मस्कलंदर अली का पहला नंबर। मैंने कहा ये पहला नंबर तूने कहां से निकाला है? पहला नंबर तो मुस्तफा अलैहिस्सलाम की इनायतों से अबू बकर सिद्दीक अकबर को मिल गया है। कब मिलेगा तुझे जाम? सुन जरा, सरकार ने क्लियर कर दिया, फमन अहब्बा अबा बकरिन व अबगज़ा उमरा। फरमाया अगर कोई अबू बकर से प्यार करे लेकिन उमर से नफरत करता है, लब यस्की बकरिन। फरमाया काश कितनी वो लाख मोहब्बत करता रहे अबू बकर से, लेकिन उमर से नफरत है ना। फरमाया अबू बकर क़यामत के दिन उसको कभी भी कौसर का जाम नहीं देंगे। वाह वाह वाह। लोगों ने क्या समझ रखा है? बोले ऐसा करो, थोड़ा मान लो थोड़ा छोड़ दो, यही तो चल रहा है ना। बोले इनको मानो, अहले बैत को मानो, सहाबा को छोड़ दो। मैंने कहा ना अहले बैत सहाबा से जुदा है, ना सहाबा अहले बैत से जुदा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जुदा तू है, तेरी फिक्र जुदा है, तेरी तबीयत जुदा है। गौर कर रहे हैं? फरमाया अबू बकर से प्यार करे, उमर से नफरत, लेकिन कयामत के दिन अबू बकर भी अगरचे मोहब्बत करता है फिर भी कौसर का जाम नहीं देंगे। देंगे कैसे? पहला सुतून अबू बकर के हाथ में, बराबर में उमर सुतून लिए खड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे दे देंगे? यार को छोड़ के कोई दुश्मन को थोड़ी दिया जाता। और कर रहे हैं। और फरमाया दूसरा, आगे मेरे नबी ने फरमाया वमन अहब्बा उस्मान व अबगदा अलिया,
जो उस्मान से प्यार करे लेकिन अली से नफरत करे तो फिर याद रखना लम यस्की उस्मानो, उस्मान भी उसको कौसर का जाम नहीं देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। और आगे फरमाया वमन अहब्बा अलीयन व अबगदा उस्माना लम यस्की अली इब्न अबी तालिब। फरमाया अगरचे वो अली से प्यार करता है मगर उस्मान से नफरत है ना, इसलिए उस्मान गनी से नफरत की बुनियाद पर अली भी उसको कौसर का जाम नहीं देंगे। अब बताओ तुम में से कौन कौन जन्नत का तलबगार है? सब जन्नत के तलबगार है, हाथ उठाइए जल्दी से। सबको जन्नत चाहिए। अगर जन्नत चाहिए तो सुने, अच्छा अकीदा लेकर के जाना होगा। सरकार ने आगे इरशाद फरमाया वमन अहसनल कौला फी अबी बकर फकद अकामत दीना, जिसने अबू बकर को अच्छा कहा उसने अपने दीन को कायम कर लिया है। वमन अहसनल कौला फी उमर फकद औदह सबीला, जिसने मेरे उमर को अच्छा कहा उसने रास्ता क्लियर कर लिया है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, रास्ता क्लियर कर लिया है। और आगे मेरे नबी फरमाते हैं वमन अहसनल कौला फी उस्माना फकद इस्तनारा बिनूरिल्लाह, जिसने उस्मान को अच्छा कहा उसको अल्लाह का नूर मिल गया है। वमन अहसनल कौला फी अली इब्न अबी तालिब फकद इस्तमसका बिल उरवतिल वुथका लन फिसाम लहा। और फरमाया जिसने अली को अच्छा कहा उसने ऐसी मजबूत रस्सी को थाम लिया है जो कयामत तक कभी टूटने वाली है ही नहीं। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, मसलके आला हजरत। बहुत आप कहेंगे यार इसमें तो 4 ही की बात है, 5वें कहाँ है? मैंने कहा इंतजार करें, 5वें नहीं सबकी बात कर रहा हूं। आगे मेरे नबी ने फरमाया वमन अहसनल कौल फी अस्हाबी फकद काना मिन अहलिल जन्नह। ये है सुन्नियत। तर्जमा आपके लिए कर रहा हूं, घबराए नहीं, तर्जमा हो जाएगा। ये तो समझ गए आप, ले कहेंगे हमने लज्जत कहाँ ली इस जुमले की, तो आप भी ले लीजिए, तर्जमा कर देता हूं। सरकार ने फरमाया जो मेरे सारे सहाबा के बारे में अच्छी बात कहे, अच्छा अकीदा रखे, हकीकत में वही जन्नती है। वही क्या है? जन्नती है। अब सुने हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु साहबी आम फजीलत में शामिल हो गए। अब खास रिवायत सुना रहा हूँ। सरकार अलैहिस्सलाम की ये हदीस तथहीरुल जिनान के अंदर अल्लामा इब्ने हजर ने ली है। मेरे नबी फरमाते अरहमो उम्मती बि उम्मती अबू बकर, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा रहम दिल अगर कोई है तो वो अबू बकर सिद्दीक अकबर है। बता दूं अबू बकर सिद्दीक अकबर का इश्क और प्यार क्या था। सरकार एक दिन तशरीफ फरमा है, किताब का नाम सबए सनाबिल शरीफ है, मीर अब्दुल वाहिद बिलगरामी के हवाले से अर्ज कर रहा हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर बैठे हैं, अलियो उमरो उस्मानो सादो सईदो मुआज़ो मुअव्वज़ सब बैठे हैं। सरकार ने एक जुमला इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा सुनो, अन करीम में हिजरत करके मदीना शरीफ से मक्का शरीफ चला जाऊंगा। भाई जरा तवज्जो कीजिए, इधर मैं अच्छी बात सुना रहा हूँ, यकीन के साथ मैं कह रहा हूँ, सुन लीजिए। सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर भी बैठे हैं। सरकार ने इतना ही फरमाया, ए मेरे सहाबा हिजरत करके मदीने मक्का शरीफ से मदीना शरीफ चला जाऊंगा, लेकिन ऐसे वक्त में हिजरत करूंगा जब तुम्हें खबर ही नहीं होगी। एक जनरल जुमला था, आम जुमला था। सहाबा उठे घर चले गए, सरकार भी उठे घर चले गए। अब इस जुमले से किसी सहाबी ने वो नहीं समझा जो अबू बकर सिद्दीक अकबर ने समझा था। रात का वक्त है, सरकार की बारगाह में जिब्रील अमीन आए, कहने लगे आका चलिए हिजरत की रात आ गई है। मेरे नबी अपने बिस्तर से उठे, उठने के बाद अपने घर का दरवाजा खोला। गौर करना, घर भी मुस्तफा का है, दर भी मुस्तफा का है, साथ ही बिस्तर भी मुस्तफा का है, सरकार का दरवाजा है। नबी ने अपना दरवाजा खोला। दरवाजा खोलने के बाद सरकार क्या देखते हैं? सामने अबू बकर सिद्दीक अकबर खड़े हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान है ना। और नींद आ रही है तो फिर आला हजरत कहते हैं सोने वालों जागते रहिए, चोरों की रखवाली। वाह वाह वाह, आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर बला के हैं तेरी गठरी ताकि और तूने सोने के मन में हो। सोना नहीं है, जागना है, समझ गए ना। हाँ, अशार तो और भी आला हजरत के पास भी तुम्हारे सोना ही है ना, और वो ईमान है, वो सोना नहीं है जिसको कहते हैं लोग गोल्ड, वो नहीं। और एक जुमला मुझे याद आ रहा है, इंग्लिश में बोलते हैं ओल्ड इज गोल्ड, यही बोलते हैं शायद। दाव छूट गया हो तो छोड़ दीजिएगा, मैं उसका माहिर नहीं, है ना। बहरहाल, और रिवायत बिल माना जब हदीस में जायज है तो इंग्लिश मुहावरे में तो बदरजे औला जायज होगी। तवज्जो फरमाइएगा।
کہتے ہیں پرانی چیز ہی سونا ہوتی ہے. پیر جماعت علی شاہ کا ایک جو جملہ مجھے یاد آ رہا اور وہ حدیث کی ترجمانی ہے. انہوں نے فرمایا اور اعلیٰ حضرت نے ملفوظ شریف میں اس حدیث کو ذکر کیا. میرے نبی فرماتے علیکم بدین العجائز، تم پر ضروری ہے کہ بڑیوں کا دین اختیار کرو. بولو یار محبت سے سبحان اللہ. کیا کہا؟ بڑیوں کا دین. آج بھی ہندوستان کا سروے کر لو، بیٹا اگر وہاں بھی ہو گیا ہے تو دادی یہی کہتی ہے صابر پاک کی فاتح دلاتی تھی، دلاتی رہوں گی. امام حسین کا کھچڑا کھاتی تھی، کھاتی رہوں گی. امام جعفر صادق کے کنڈے بناتی تھی، بناتی رہوں گی. فرمایا بڑیوں کا دین اختیار کرو، مطلب پرانا دین. اور وہی پرانا دین ہے جو مصطفیٰ کے دور سے چلا آ رہا ہے، جس کو آج پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. واہ واہ، سمجھ گئے آپ؟ مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. غور فرمائیے گا. پیر جماعت علی شاہ کہتے ہیں ٹوپی پرانی ہو نہیں خرید لے، کپڑے پرانے ہو نہیں خرید، گاڑی بنگلہ پرانا ہو نہیں خرید، مگر یاد رکھنا دین پرانا ہی اچھا ہے، نئی کی ضرورت نہیں. کیا بات. اب سن لیجئے، حضرت ابوبکر صدیق اکبر کھڑے، میرے مصطفیٰ نے دروازہ کھول کر کہا، سامنے ابوبکر صدیق اکبر ہے. ابوبکر تمہیں کس نے بتایا کہ میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں؟ کہنے لگے آقا آپ نے فرمایا تھا نا ہجرت کروں گا ایسے وقت میں جب تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی. میرے آقا میں نے سمجھ لیا آپ کی ہجرت دن میں نہیں رات میں ہوگی، چونکہ دن میں سب باخبر ہے، رات میں سب بے خبر ہے. سرکار میں نے اس لیے. اب اگلا جملہ سنیے گا محبت کیا ہوتی ہے. کہنے لگے آقا جس دن سے آپ نے جملہ ارشاد فرمایا ہے قسم خدا کی، اس دن سے ابو بکر نے اپنے گھر میں سونا چھوڑ دیا ہے. ہر دن آپ کے دروازے پہ آ کے اس انتظار میں کھڑا رہتا ہوں نہ جانے کب مصطفیٰ ہجرت کے لیے باہر سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت صحابہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا، حدیث کے راوی بھی مولا کائنات ما فاقا ابو بکر بکثرت الصلاۃ ولا بکثرت الصوم الا بسر وقر فی قلبی. سرکار ارشاد فرماتے سنو، ابو بکر کو تم پہ فضیلت اس لیے نہیں، اس لیے تم پہ فضیلت نہیں کہ ابو بکر کی نمازیں بہت ہیں، اس لیے نہیں کہ روزے بہت ہیں، اس لیے نہیں کہ نمازیں بہت ہیں، اس لیے نہیں کہ روزے بہت ہیں. الا بسر، ایک میں ہے الا بشیء وقر فی قلبی. توقیر کا معنی تصویر، یعنی ایک راز ہے جو راز اللہ نے صرف ابو بکر صدیق اکبر کے دل میں بٹھا دیا ہے، اور کسی کو نہیں ملا ہے. یہ ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. لیکن ایک جملہ اور اعلیٰ حضرت کی، ایک حدیث اور حضرت عمار بن یاسر کے حوالے سے مطلع القمرین سے نوٹ کر دیتا ہوں. ایک دن میرے نبی تشریف فرما ہے، حضرت عمار بن یاسر بیٹھے ہیں. سرکار نے فرمایا عمار اتانی جبریل آنفا، ابھی کچھ دیر پہلے جبریل آئے تھے. عرض کیا آقا بندہ نواز بتائیں تو صحیح کیا ہوا؟ سرکار کہتے ہیں فقلت لہ، میں نے جبریل سے کہا حدثنی بفضائل عمر، مجھ سے ذرا عمر کی خوبیاں تو بتاؤ. سرکار سے جبریل امین کہتے ہیں لو حدثتک بفضائل عمر منذ ما لبث نوح فی قومہ. سرکار علیہ السلام اگر میں آپ کے سامنے حضرت عمر کے لیے کہہ رہے ہیں، اگرچہ جبریل امین کا مرتبہ ابو بکر صدیق اکبر سے بھی بڑا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چار خلفاء حاملین عرش یہ سب کے سب رسول ملائکہ میں سے ہیں، اور رسول غیر سے رسول سے افضل ہوتا ہے. یہی تو اعلیٰ حضرت نے اعتقاد الاحباب کے عقیدہ سوم کے اندر واضح فرما دیا. اب میں ایک جملہ دینے جا رہا ہوں، سوچیں جب پہلا مرتبہ ابو بکر کا، دوسرا مرتبہ عمر کا، تیسرا مرتبہ عقیدے کی بات ہے، بولو تیسرا مرتبہ، اور چوتھا مرتبہ مولا کائنات کا. ہم نے کہا جب ابو بکر سے جبریل افضل ہے تو یہ نعرہ جہاں لگایا جائے جبریل کا ٹیچر علی علی. ابے پاگلو کم سے کم کچھ تو پڑھ لیا کرو، عقیدہ ہے کیا؟ جبریل کا ٹیچر علی علی، مولا کائنات پر ہماری جانیں قربان. مگر یاد رکھنا یہ بھی مولا کائنات نے فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا؟ یہلک فی رجلان محب مفرط یقرزنی او یقرزنی. باب تفیل میں جاؤ، افعال میں اختیار ہے. یقرزنی بما لیس فی. حضرت علی نے کہا تھا دو طرح کے لوگ
میری محبت میں اور میرے جلن میں تباہ ہو جائیں گے، پہلے وہ ہوں گے جو محبت میں اتنے بڑھیں گے جو چیز مجھ میں نہیں ہے وہ بھی میری طرف منسوب کر دیں گے۔ پتہ چلا اگر کوئی یہ کہتا ہے جبریل کا ٹیچر علی علی تو وہ آباد نہیں ہے، حب علی کے نام پہ وہ برباد ہوتا چلا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے حق ہے، واہ سمجھ گئے آپ؟ غور فرمائیں کیا کہا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ نعرے لگتے ہیں تو لگے ہیں، کھوکھلے کرنے کے لیے الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کے سپاہی ابھی زندہ ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم نے غلامی اسی در پہ کی ہے جس در کے لیے ہم یہی کہتے ہیں جب تک بکے نہ تھے سبحان اللہ، کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا۔ توجہ فرمائیے گا کیا کہہ رہے ہیں میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ کہتے ہیں حضرت جبریل سے میرے نبی نے فرمایا ذرا عمر کی خوبیاں بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگے آقا منذ ما لبث نوح فی قومہ، اگر میں اتنے سال تک اگر عمر کی خوبیاں بیان کروں جتنے سال حضرت نوح اپنی قوم میں رہے۔ میں نے کہا کتنے سال رہے؟ تب سورہ عنکبوت بولی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال تک رہے۔ اب میں حدیث کا ترجمہ آیت کی روشنی میں کرتا ہوں۔ جبریل امین کہہ یہ رہے ہیں آقا اگر 950 سال تک میں عمر کی خوبیاں بیان کرتا رہوں ما نفدت فضائل عمر، تب بھی عمر کی خوبیاں ختم ہونے والی نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے حضرت، واہ 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 واہ، سبحان اب اللہ۔ راوا کا سنی مسلمان کہنے لگا اس کا مطلب پوری دنیا میں سب سے زیادہ خوبیاں اگر کسی کی ہیں تو وہ عمر ہیں۔ سبحان، مگر ہم انصاف کے دائی ہیں۔ امام احمد ابن حنبل کا یہ قول اعلیٰ حضرت نے مطلع القمرین میں لکھا ما جاء لأحد ما جاء لأحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما جاء لعلی ابن ابی طالب۔ حدیثوں میں جتنی خوبیاں اور فضیلتیں اللہ رب العزت کے فضل سے حضرت مولا کائنات شیر خدا کی آئی ہیں اتنی خوبیاں حدیثوں میں کسی اور کی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بھی امام احمد ابن حنبل کا قول ہے۔ مگر سنیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے حضرت عمر کی خوبیاں جتنی ہے اتنی کسی کی نہیں۔ میں نے کہا حضرت جبریل نے ایک جملہ بول کے فائنل ڈیسیزن بھی سنا دیا، فرمایا فَإِنَّ عُمَرَ حَسَنَةٌ مِّنْ حَسَنَاتِ أَبِي بَكْرَ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ، کہ اگرچہ عمر کی خوبیاں اتنی 950 سال بیان کرنے کے بعد بھی ختم نہ ہو، لیکن میرے آقا عمر تو ابو بکر کی ایک نیکی ہے۔ میں نے کہا جب ایک نیکی کی خوبی 950 سال تک مکمل نہ ہو سکے تو ابو بکر کی خوبیاں کیا مکمل ہوں گی؟ سرکار نے اسی لیے فرما دیا جس نے میرے ساتھ جو احسان کیا تھا سب کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے، مگر ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ تجھے اللہ عطا فرمائے گا۔ اب ذرا پلٹ کے ادھر چلے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد فرما رہے ہیں ارحم امتی بامتی، ابو بکر فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ اگر کوئی رحم دل ہے تو وہ لو ابو بکر صدیق اکبر ہے۔ آگے فرمایا وَأَقْوَاهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ، اور اللہ کے دین میں سب سے زیادہ اسٹرانگ سب سے زیادہ مضبوط اگر کوئی ہے تو فرمایا وہ عمر ہے۔ آگے میرے نبی نے فرمایا وَأَشَدُّهُمْ حَيَاءً عثمان، اور اگر سب سے زیادہ میری امت میں شرم و حیا رکھنے والا کوئی ہے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور آگے فرمایا میرے نبی نے وَأَقْضَاهُمْ علی ابن ابی طالب، اور سب سے زیادہ اگر مضبوط فیصلہ کرنے والا کوئی ہے تو اس کو زمانہ علی ابن ابی طالب کہتا ہے۔ سرکار عشرہ مبشرہ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بھی ذکر کر رہے ہیں۔ اب عشرہ مبشرہ میں ایک ساتھ سعد بن ابی وقاص کی آتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں حیثما کانا سعد بن ابی وقاص کان الحق معہ، فرمایا جہاں میرا سعد ہوگا وہیں حق بھی ہوگا۔ وہ سعید بن سعید، فرمایا وہ سعید بن سعید احد العشرۃ من احباء الرحمن، فرمایا سنو سعید بن سعید مصطفیٰ کریم کے ان 10 صحابہ میں سے ایک ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اور فرمایا من احباء الرحمن،
اور یہ میرے رب کے محبوب بندوں میں سے ہے. اور آگے سنے وہ عبد الرحمن ابن عوف من تجار الرحمانی، فرمایا عبد الرحمن ابن عوف اللہ کی بارگاہ میں تجارت کرنے والا ہے، یعنی اپنی جان کو جنت کے بدلے میں دینے والا ہے. ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ. آگے میرے نبی نے فرمایا وہ ابو عبیدہ ابن الجراح امین اللہ و امین رسول اللہ، فرمایا ابو عبیدہ ابن جراح اگر ہے تو وہ اللہ کا بھی امین ہے، مصطفیٰ کا بھی امین ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امیر نہیں، امین، امانت والا. اونچا بولو کون ہے؟ امین. اب آمدم برسرے مطلب آگے میرے نبی نے بالکل منہ بند کیا. سرکار فرماتے ہیں وہ صاحب السری معاویہ. یار اس میں تو صدا بلند ہونا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اتنا لمبا سفر کرا کے لایا ہوں تو یہی سٹاپ کرنے کے لیے. کیا بات ہے. محبت سے ذرا بول جائیں سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. غور فرما رہے ہیں نا؟ اللہ سلامت رکھے. کیا کہا میرے نبی نے؟ وصاحب السری معاویہ، میرے رازدار کا نام معاویہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. محرم راز کا نام، مصطفیٰ کی بارگاہ کے رازدار کا نام حضرت امیر معاویہ ہے. اونچا بولو اونچا بولو اونچا بولو. اور سنو سنو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ الزامی جواب ہے، الزامی جواب یہ اہل علم کے لیے ہے. اگر کوئی یہ کہے ہے حضرت امیر معاویہ کا باغی ہو تو علامہ جلال الدین سیوطی تو لکھ سکے نا، عہد و کتاب رسول اللہ سرکار کے بارگاہ میں لکھنے والے، کتابت وحی کرنے والی ایک ذات کا نام امیر معاویہ ہے. اگر کوئی امیر معاویہ سے چڑھتا ہے تو اس سے کہے 163 حدیثوں کے راوی کا نام حضرت امیر معاویہ ہے. تو اگر ان سے چڑھتا ہے تو 163 حدیثوں سے جو اسلام کے مسئلے نکلے ہیں، جو دین بنا ہے، تو پہلے اس دین کو نکالتا کیوں نہیں جن کی حدیثوں پر اسلام کی بنیاد بھی ہے، جن کی حدیثوں پر شریعت کے قانون رکھے گئے ہیں. 163 حدیثوں کے راوی کا نام، اور جن سے روایت کرنے والے حضرت نعمان ابن بشیر ہیں، جن سے روایت کرنے والے عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت سعید ابن مسیب ہے. اتنے بڑے بڑے صحابی اور تابعی ہیں. حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہے. اب ایک جملہ دے رہا ہوں، اگر کوئی رامسی نیم رامسی حضرت امیر معاویہ سے چڑھتا ہے تو میں مناظرہ نہیں کروں گا، اہل علم نہیں کریں گے. میں تمہیں مناظر 2 منٹ کا بنا کے جا رہا ہوں. کہنا آ تجھ میں تمخم ہے تو آ ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں. وہ کہے گا کیسے؟ کہنا کہ مناظرہ کریں گے لیکن مناظرے کے لیے ٹاپک اہل بیت کی شان، پہلے جملے مکمل ہونے دینا، اس کے بعد اپنی خراج اور محبتوں کا اظہار کرنا. وہ کہے گا کیسے؟ کہنا بیت اہل بیت کا عنوان رہے گا، فضائل اہل بیت بیان کرنا ہے. وہ کہے گا ٹھیک ہے. کہنا ذرا آپ فضیلت لے کر کے آ. وہ لائے گا فضیلت. کہنا آیت سے پیش کرنا ہے. کون سی آیت؟ یہ مت کہنا قرآن کی آیت نہیں بلکہ مطلقاً آیت کہنا. کہا ٹھیک ہے. وہ کیا کرے گا؟ قرآن کے 22ویں پارے کو اٹھائے گا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہے گا 25ویں پارے میں رب کہتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. الزامی جواب ہے. وہی بات ہاتھ پکڑ کے منہ پہ اس کا اپنا ہاتھ رکھ کے کہنا زبان بند کر ایسی آیت لے کر کے آ جس کو لکھنے والے امیر معاویہ نہ ہو. اے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شان امیر معاویہ، عظمت اہل بیت، مسلک اعلی حضرت. واہ واہ کیا بات ہے. واہ اختلاف کس پر ہے؟ جنگ صفین پر نا. میں بتاتا ہوں جنگ صفین کا مسئلہ تو میرے نبی نے بہت پہلے کلیئر کر دیا تھا. کہاں ہے؟ لکھنؤ کی بھول بھلیوں میں پڑے ہو پاگلو. ابن عساکر کو اٹھاتے کیوں نہیں؟ سرکار کی بارگاہ میں ابو بکر و عمر و معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھے. اذ اقبل علی بن ابی طالب. اتنے میں مولا کائنات آ گئے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا یا معاویہ تحب علیہ، اے معاویہ تجھے علی سے پیار ہے؟ کیا سٹیک باتیں، بالکل آسان جملے ہیں نا، عوامی ہے نا، خواص والی تو نہیں ہے، بالکل آسان بات ہے. کیا پوچھا میرے نبی نے؟ تحب علیہ، تجھے علی سے پیار ہے؟ کہنے لگے واللہ انی لاحبہ حبا شدیدا. ترجمہ کر رہا ہوں میں تو علی سے ٹوٹ کے پیار کرتا ہوں. تب میرے نبی نے فرمایا انہا ستکون بینکما ہنیہۃ، ان قریب تمہارے درمیان اختلاف ہوگا، جنگ ہوگی. جنگ بولو بولو
क्या कहा मेरे नबी ने? जंग होगी। हजरत अली ने, हजरत अमीर मुआविया ने कहा फमा बादा ज़ालिक, हुजूर ये भी बता दे उसके बाद क्या होगा? फरमाया अफुल्लाहि व गुफरानो व दुखुलु इलल जन्नह, अल्लाह की तरफ से बख्शिश होगी, मगफिरत होगी और जन्नत में दाखिला होगा। हमने कहा यह सहाबी है और सहाबी का ठिकाना जहन्नम हो ही नहीं सकता। ये अमरोहा का कुत्ता हो या मुरादाबाद के पास में रहने वाले ये कमीने हो, जरा जुमले पे गौर करना। तू सहाबी को कह रहा है वो जहन्नमी है, अबे तू जहन्नमी है। तेरी लानत के लिए तो सरकार ने हमें जुमला दे दिया, इज़ा रअयतुमुल लज़ीना यसुब्बूना असहाबी फक़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम। सरकार फरमाते हैं जब तुम ऐसे लोगों को देखो जो मेरे सहाबा को गालियां देते हैं तो कहना अल्लाह की लानत हो तुम्हारी बदतमीजी पर। वाह 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 वाह, क्या बात है। कौन है सहाबी? वाह वाह। सरकार फरमाते ला तमुस्सुन नारो मुस्लिमन रआनी और रआ मन रआनी। फरमाया सहाबी वो है, जरा इधर देखना मेरी तरफ, ये जोर से नोच रहा हूं ना, ये तो नोचना हो गया, और एक हो गया इसको क्या बोलते हैं? छूना, टच करना। सरकार ने फरमाया ला तमुस्सुन नार, आग में इतनी ताकत कहां जला सके, वो तो छू भी नहीं सकती। वाह 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 वाह। और एक जुमला मैं कह रहा हूं, उल्टे सीधे पीरों के चक्कर में अपना ईमान बर्बाद मत करो। तुमने किसी पीर पे कलमा नहीं पढ़ा है, मदीने वाले का कलमा पढ़ा। वाह 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 वाह, क्या बात। ये सब पेट भरने वाले लोग हैं जो भी सरकार के सहाबा के खिलाफ भोगते हैं। और जुमला दे रहा हूं मैं आला हजरत के मकाले उरफा बेएजाज़े शरअ व उलमा के हवाले से। मेरे इमाम फरमाते हैं जो उलमाए हक है, उलमाए रब्बानियीन, उनकी तारीफ आला हजरत ने की जो अकाईदे हक पर कायम और दाई इल्लाह हो। वाह वाह वाह। उनमें भैया अमल की बात नहीं है, देखो मैं, लेकिन अब गुरूर नहीं करना है अहले इल्म को। कुरान की आयत तुम्हें बता दूं, मस्जिदों के इमामों को तुम भी बहुत जल्दी से कह देते, बोले इनसे तो बेहतर हमें, हमने कहा जिंदगी भर तू कभी बेहतर नहीं हो सकता। बता दूं कैसे? आला हजरत ने इसी रिसाले के अंदर अहले इल्म का मकाम भी बताया। जो मसलक के वफादार है वो याद रखना उनकी शान क्या है, जरा ये भी तो क्लियर करके चला जाऊं ताकि दोनों पहलू सामने आ जाए। कुरान पाक की आयत करीमा सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिही व मिनहुम मुक़्तसिद व मिनहुम साबिक़ुन बिल खैराति बिइज़्निल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ज़लुल कबीर। 22वें पारे सूरह फातिर को उठाए, रब कहता है हमने कुरान का इल्म किनको दिया? अपने उन बंदों को दिया जिनको हमने पसंद कर लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ने जिनको पसंद किया। सब फरिश्ता सिफत है। कुरान कहता है फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सी, इन इल्म वालों में कुछ ऐसे हैं जो गुनाह करके अपनी जानों पे जुल्म भी करते हैं। व मिनहुम मुक़्तसिद, कुछ ऐसे हैं नेकियां भी करते हैं, अच्छाइयां भी करते हैं। व मिनहुम साबिक़ुन बिल खैराति बिइज़्निल्लाह, कुछ ऐसे हैं जो नेकी ही नेकी करते हैं। अब उलमा में 3 जमातें हो गई। एक वो जो गुनाह करके, लेकिन गुनाह अकीदे के ताल्लुक से ना हो, अमल के ताल्लुक से हो। अगर अकीदा खराब हो गया तो आला हजरत की 11वीं जिल्द फतावे रज़विया की उठाओ। पूछा गया सैयद अफजल है और या आलिम अफजल है? आपने कहा कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल लज़ीना ला यअलमूना के हवाले से मुतलकन इजमालन तो आलिम का मकाम बड़ा है, लेकिन फरमाया सैयद की खूबी जाती होती है और आलिम की खूबी वस्फी होती है। अगर उसके अंदर अकीदा अच्छा है, गुमराह नहीं है, तो वो लायक ताज़ीम है। लेकिन ये जुमला भी बोलूंगा, सैयद अगर बदमज़हबी पहुंच गई उसकी, लेकिन हद कुफ्र तक नहीं, तो ताज़ीम की जाएगी। लेकिन ताज़ीम का मतलब ये नहीं वो गुमराही बकता रहे, हम पीछे पीछे चलते रहे, वो अमीर मुआविया को गाली देता रहे, हम हाथ चूमते रहे, वो आता रहे, हम स्टेजों पे जाते रहे, वो देखता रहे, हम प्यार करते रहे। अबे ऐसा नहीं है, हम नस्ब की बुनियाद पर उसको कुछ ना कहेंगे, लेकिन अगर वो सरकार के सहाबी को गालियां देता है तो हम बताएंगे सहाबी की शान क्या है, उसका मकाम और मर्तबा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत खूब। बस इख्तिसार कर रहा हूं, वक्त बहुत ले लिया मैंने, माफी चाहता हूं। तवज्जो फरमाइएगा। क्या कहा मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने? अभी एक सनद दे के जाऊंगा इमाम ज़ैनुल आबिदीन की। पहले उलमा की शान में जुमले बोल दूं, अगर वक्त ज्यादा हो गया हो, अगर जा रहे हैं अच्छा खैर जरूरत के लिए जा रहे हैं तो जाइए, जब नमाज नहीं रोकती है तो मैं काहे रोकूंगा। अल्लाह सलामत रखे। गौर फरमाइएगा क्या कहा। अब ये आपसे रुए सुखल आपकी तरफ है यार, तकरीर करने वाला तो बैठा वो नहीं गया है ना, जब बैठा हुआ है तो देख क्यों नहीं लेते ना।
یہ ہمارے ظفر بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یہ وہ نقیب ہے ہندوستان کے ان نقیبوں میں ہے کہ جو خود ہی کلام لکھتے بھی اور اپنے اشعاری زیادہ تر پڑھتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ یہ بھی میرے قصبے سے تعلق رکھتے ہیں، ہاں اس لیے میں نے بول دیا جملہ ہے نا محبت میں۔ جب دور جاتے ہیں نا، حالانکہ دور نہیں ہے سنبھل، بہت قریب ہے، لیکن دور جاتے ہیں تو اپنا ملتا ہے تو لوگ کہتے ہیں چل چائے پلا دیں، تجھے اپنا ہی تو ہے۔ خیر یہاں تو میرے سب اپنے ہیں الحمدللہ، اللہ سلامت رکھے۔ محبت اعلیٰ حضرت نے سب کو جمع فرما دیا ہے، محبت سے ذرا بولے سبحان اللہ۔ عرض کیا کر رہا تھا، قرآن نے کہا جن کو ہم نے کتاب کا علم دیا وہ تین طرح کے لوگ ہیں، کچھ وہ ہیں جو گناہ کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو گناہ نیکیاں کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو نیکیاں ہی نیکیاں کرتے ہیں۔ مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لوگوں غور تو کرو، اللہ نے گناہگار علماء کو بھی اپنا چنا ہوا بندہ فرمایا ہے، سبحان اللہ سبحان مگر کب؟ جب عقائد حق پر ہو، دائی اللہ۔ علماء کی شان تمہارے لیے کہیں نہیں کہا کہ تم بزنس مین بنو، گھاس کھودنے والے بنو، تجاری بنو، یہ بنو، نہیں۔ سرکار نے فرمایا اغدو عالمن او متعلمن او مستمعان او محبن ولا تکن الخامسہ فتالی، عالم بنو، علم کی بارگاہ میں، عالم کی بارگاہ میں علم حاصل کرنے والے بنو، عالم کی بات سننے والے بنو، یا پھر کم سے کم عالم سے محبت کرنے والے بنو۔ تو جو مسلک اعلیٰ حضرت کے وفادار علماء ہیں، کبھی دور مت جانا، یہ تمہیں جنت کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ محبت سے ذرا بولو سبحان اللہ، اور پیار سے بولو سبحان اللہ۔ بس روز روایت عرض کر رہا ہوں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرما دیا، میرے نبی نے فرمایا وصاحب السر معاویہ، کہا سنو میرے رازدار کا نام معاویہ ہے، اور آگے فرمایا فمن احبہ فقد نجا ومن ابغضہ فقد ہلک۔ فرمایا جو ان سے پیار کرتا ہے، جو ان سے پیار کرتا ہے بہت اچھا، وہ کامیاب ہے، جو ان سے نفرت کرتا ہے وہ ہلاک ہے۔ اونچا بولو کیا ہے؟ پیچھے والے بھی بولو کیا ہے؟ ہلاک ہے، ہلاک۔ تمہیں ہلاک نہیں ہونا ہے، ہمیشہ آباد بن کر کے رہنا ہے۔ بس آخری بات سن لیجئے، حضرت امام زین العابدین کو کون نہیں جانتا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ حضرت امام حسین کے لختے جگر ہیں۔ اور آپ دیکھیں تو صحیح، خواجہ پاک کی بارگاہ میں ہم نے صدقہ امیر معاویہ جو مانگا تھا، مولانا اسرار صاحب توجہ چاہوں گا خاص طور سے، ہم نے جو صدقہ مانگا لوگوں کو تکلیف ہونے لگی، میں نے کہا خواجہ کا نسب پڑھ کیوں نہیں لیتا؟ شجرہ نسب دیکھ تو صحیح، آپ کا نام معین الدین، والد کا نام غیاث الدین، ان کے والد ابراہیم عبدالعزیز، ان کے والد ابراہیم، ان کے والد علی رضا، ان کے والد موسیٰ کاظم، ان کے والد امام جعفر صادق، ان کے والد امام باقر، ان کے والد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد امام حسین، ان کے والد حضرت مولا کائنات شیر خدا۔ اب حضرت امام زین العابدین کی بات کر رہا ہوں میں۔ کون ہے امام زین العابدین؟ جنہوں نے کربلا کا منظر دیکھا ہے، یزید کا ظلم برداشت کیا ہے۔ ارے میاں یزید کتا کل تک نہ ہمارے دل کے قریب تھا، نہ آج ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ امیر معاویہ کل بھی قریب تھے، آج ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ہماری نسلوں کے دلوں کے قریب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے تھے۔ اللہ اکبر، بہت خوب مفتی صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد، بہت۔ آخری پیغام سن لو، سرکار علیہ السلام کے چہیتے لختے جگر امام زین العابدین سے کسی نے پوچھ لیا کیف تقول فی معاویہ، ہاں ہاں، واہ واہ، بس یہی جملے ہیں حضرت۔ جی کیا پوچھا؟ فی معاویہ، بتاؤ امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کس کی بات کر رہا ہوں؟ امام زین العابدین کی، جنہوں نے کربلا میں 72 لوگوں کے لاشیں اپنی آنکھوں سے دیکھے، اپنے والد کو خود قربان ہوتے ہوئے دیکھا۔ یزید کی بارگاہ میں گئے، ظلم و ستم برداشت کیا۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں گئے، سارے دل کے راز اور ساری دل کی باتیں عرض کر لی۔ اب بولو، ان سے پوچھا جا رہا ہے کس کے بارے میں؟ یزید کے والد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ کیا پوچھا گیا؟ کیا کہتے ہو امیر معاویہ کے بارے میں؟ معاذ اللہ، آج تو دشمنی پیدا کر رہا ہے۔ سرکار کے صحابہ اور سرکار کی اولاد میں کہیں دشمنی نہیں تھی۔ صحابہ کی شان تو یہ ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جو دل میں بغض و کینہ اور کدورت ممکن تھی، اللہ نے وہ بھی نکال کے باہر کر دیا۔ سمجھ گئے نا؟ اللہ نے اس سے بھی پاک فرما دیا۔ بڑی پاکیزہ ذاتیں، ان کا قدم چلتا ہے تو شریعت کی روشنی میں چلا کرتا ہے۔ محبت سے بولیے یار سبحان اللہ۔ سست کائے ہو گئے یار؟ میں تو تمہیں صحابہ اکرام کی فضیلت سنا کے محبت کا پیٹرول دے رہا ہوں۔ جب پیٹرول دیا جاتا ہے تو گاڑی چلتی ہے، رکتی نہیں ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔
حضرت امام زین العابدین سے پوچھا کیا کہتے ہو؟ اگر کوئی مسئلہ تھا تو کچھ اور کہتے، لیکن جواب کا انداز دیکھیں اور جواب کا تیور دیکھیں، اسلوب دیکھیں. فرماتے ہیں ما اقول فی رجل اختصہ اللہ تبارک و تعالی لوحی، میں اس امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ نے اپنی وحی کے لیے خاص فرما لیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یار ایک ایک جملے پہ صدا بلند ہو، اس لیے کہ یہ بالکل آخری گفتگو چل رہی ہے نا. اللہ سلامت رکھے. کیا بولا کہ میں اس امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہوں جن کو اللہ نے کتابت وحی کے لیے خاص فرما لیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ان کا بھی اعتراض ختم ہو گیا جو یہ کہتے ہیں، بولے کاتب تو تھے مگر خط لکھتے تھے. میں نے کہا خط کو وحی تو کہا نہیں جاتا. کیا بات ہے، واہ. اختصہ اللہ تبارک و تعالی لوحی، اللہ تعالی نے جس کو اپنی وحی کے لیے خاص فرما لیا تھا. توجہ ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلی حضرت خطیب ہندوستان حضرت علامہ انجم رضا حقانی صاحب قبلہ. نعرے تکبیر. جی بیٹھ جائیے، اللہ سلامت رکھے. دیکھیے آخری کڑی کی شکل میں خطیب اسلام تشریف لا چکے ہیں، ہے نا. اللہ سلامت رکھے. غور فرما رہے ہیں آپ. میری ماں بہنوں، تم بھی پیغام لے کر کے جاؤ اپنے بچوں کو. جہاں پر اہل بیت کی محبت سکھانا ہے وہاں حضرت امیر معاویہ اور دیگر صحابہ اکرام کا پیار بھی سکھانا ہے. سبحان اللہ. کیا پوچھا تو آپ نے جواب کیا دیا؟ میں اس ذات کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ نے اپنی وحی کے لیے خاص فرما لیا ہے. ایک خوبی ہو گئی، اب جلدی جلدی بولو. دوسری خوبی کیا کہی؟ وجعلہ فی ارضہ وجعلہ امینا فی ارضی. کہا میں اس ذات کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ نے اپنی زمین کا امین بنا لیا ہے، امین بنا لیا ہے، امین بنا لیا ہے. اگر اعلیٰ حضرت کے اعتقاد الاحباب کا جملہ نوٹ کر دوں نا تو کوٹ کر دوں تو بڑا اچھا ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام کی ولادت سے بہت سال پہلے حضرت امام موسیٰ علیہ السلام کی کتاب توریت کے اندر یہ آپ کی خوبی بیان کی گئی تھی. مولدہ بمکہ و مہاجرہ بطابہ و ملکہ بالشام. فرمایا میرے نبی کی پہچان یہ ہے، پیدا تو مکہ شریف میں ہوں گے، ہجرت کر کے مدینہ شریف میں چلے جائیں گے. اب ذرا ذہن کو حاضر کرنا ورنہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. و ملکہ بالشام، اور کہا ان کی حکومت ملک شام میں ہوگی. بتاؤ سرکار کی حکومت صرف ملک شام میں ہے یا پورے دنیا میں ہے؟ اونچا بولو. پوری دنیا میں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں در حقیقت یہ اشارہ تھا حضرت امیر معاویہ کی حکومت کی طرف، اس لیے کہ اولو ملوک اسلام یعنی اسلام کے بادشاہوں میں سب سے پہلے بادشاہ کا نام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ایک دعویٰ اور کر کے جا رہا ہوں. جو کتے سیدنا امیر معاویہ کے خلاف بھونکتے ہیں، میاں میں کتا لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ مجھے شہاب الدین خفاجی نے سند دے دی ہے. میں یقول یطعن فی معاویہ فذاک کلب من کلاب الحاویہ. فرمایا جو امیر معاویہ کے خلاف تان کرے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے. اس لیے میں کتا کہہ رہا ہوں. اور انہی کتوں سے بچنے کے لیے اعلیٰ حضرت نے تم سے دعا کروا لی ہے، بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا. غور فرمائیے گا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکومت کی طرف اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ اشارہ ہے. میں نے کہا سرکار کی آمد سے پہلے نبی کی آمد کے بارے میں جو نشانی ذکر کی جائے اس میں ملکہ بالشام کہہ کر تعلق معاویہ مع مصطفیٰ یعنی امیر معاویہ کا تعلق سرکار سے کتنا مضبوط ہے یہ پہلے ہی بتا دیا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد مفتی صاحب. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. سمجھ گئے؟ ایک حدیث میں میرے سرکار فرماتے ہیں الامناء ثلاثۃ انا وجبریل ومعاویہ. فرمایا تین امین ہیں، پہلا امین میں ہوں، دوسرا جبریل ہے، تیسرے معاویہ ہے. سبحان اللہ. وجعلہ امینا فی ارضی. آگئی نا حدیث؟ ہاں آگے امام زین العابدین کا قول. اللہ تعالیٰ نے امیر معاویہ کو اپنی زمین کا امین بنایا ہے. بس چند جملے رہ گئے، ہاں چند جملے رہ گئے ہے نا. وقت نہ دکھائیے ورنہ فلسفہ معراج بھی سمجھایا جا سکتا ہے. مولانا اسناد صاحب کی شادی ہوئی، گھڑی ملی چین کی. 5 سال کے بعد پہ سیل ڈالا. 5 سال پہلے سیل نکال لیا، ساری گھڑی 12 پہ تھی. 5 سال کے بعد جب سیل ڈالا تو پھر 12 ہی بجا رہی ہے. میں نے کہا بڑی سست گھڑی ہے آپ کی.
दुनिया तरक्की कर गई, 5 साल में 1 सेकंड आगे ना बढ़ सकी। कहने लगे जान ही निकल गई थी तो बढ़ती कैसे। मैंने कहा जिनको फलसफा मेराज समझ में आता नहीं तो गौर क्यों नहीं कर लेते, जब का जाने कायनात ही मकान से लामका चली गई, क्या बात है, वाह वाह वाह। तो रात बढ़ती कैसे, दिन निकलता कैसे, है ना। यही की यही ठहरी रही तो आला हजरत ने कह दिया वो जो न थे तो कुछ न था, वाह वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की जान है। सुभान अल्लाह, सुभान, वाह तो वाह। ठीक है ना। अब मोबाइल दोबारा उठाएंगे भी नहीं आप, मुझे पूरा यकीन है। तवज्जो फरमाइएगा, सरकार ने आज हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आगे क्या इरशाद फरमाया। आपने कहा वजालहु अमीनन फी अर्दी वरदियहु कातिबन लिनबी, फरमाया मैं क्या कहूँ जिसको अल्लाह ने जमीन का अमीन भी बना दिया है और अल्लाह राजी हो गया था किसके लिए, अपने महबूब की बारगाह का उनको कातिब बना दे। सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह के कातिब बन गए। अब एक जुमला दे रहा हूँ, हजरत मौलाना इस्नाद ही को मैं अपना मौजूए सुखन बना लेता हूँ 2 मिनट के लिए। अपने शागिर्द से बोले चल बे उर्दू नहीं आती है, चल आए कलम लेकर के आ। उसने कहा ठीक है हजरत क्या करेंगे, बोले इमला लिखवाऊंगा। अब इन्होंने कहा लिख, मैं मोरावा के अंदर रहता हूँ या रावा के अंदर रहता हूँ, रावा बुजुर्ग में रहता हूँ। अब जब इमला कराने वाला इमला कराता है, बच्चा किधर देखता है, लिखने वाला चेहरा देखता है किसका, उस्ताद का। इन्होंने जुमला लिखवाया, फौरन उस्ताद ने शागिर्द ने जुमला लिख लिया। अब उसके बाद क्या करेगा, जुमला लिख के फिर उस्ताद के चेहरे को देखेगा। यार समझ गए हो तो बोलो। अब देखो जरा हजरत वहशी इब्ने हर्ब जिनसे सरकार ने कहा था कलमा तो पढ़ लिया है, दोबारा सामने ना आना। एक बार सरकार को ईमान की हालत में देखा। अल्लाह हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी मकतूबात इमाम रब्बानी की जिल्द सानी में लिखते हैं, कहते हैं वहशी इब्ने हर्ब जिन्होंने सरकार पर कलमा पढ़ा, नबी ने कहा दोबारा मत आना। सैयदुश्शुहदा अमीर हमजा की मुझे याद आ जाती है, उन्होंने कहा वहशी इब्ने हर्ब के मकाम को बड़े से बड़ा गौस भी नहीं पहुंच सकता है। लेकिन देखो अमीर मुआविया कौन है, जब सरकार की बारगाह में मौजूद है। नबी ने कुरान की आयत बोली, लिख लिया, लिख करके नबी के चेहरे को देख लिया। नबी ने दूसरी आयत बोली, फिर लिखा, फिर नबी के चेहरे को देखा। अरे मियां एक बार चेहरे को देखने वाले वहशी इब्ने हर्ब के मर्तबे को जब बड़े से बड़ा गौस नहीं पहुंच सकता, तो अमीर मुआविया तो वो है जिन्होंने एक महफिल में मुस्तफा के चेहरे को बार बार देखा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा हजरत, वाह। और आगे देखो जुमले सुन लो, माशाअल्लाह। आगे क्या कहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, इन्ना अबा अब्दुर रहमानी मुआविया काना रजुलन आकिलन हलीमन अमीना। कहा कि अरे अबू अब्दुर रहमान मुआविया तो बड़े जबरदस्त आदमी हैं, बोले अक्लमंद भी हैं, बुर्दवार भी हैं, अमानतदार भी हैं। और आगे कहा गफर अल्लाह तबारक व तआला ले अबी अब्दुर रहमानी मुआविया व लअनल्लाहु मसीह मन यसलुबु। अब मैं कह रहा हूं जितने अमीर मुआविया की गुस्ताखी करते हैं सब लानती हैं, इसलिए कि सनद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन दे रहे हैं। फरमा रहे गफर अल्लाह तबारक व तआला ले अबी अब्दुर रहमानी मुआविया था, अल्लाह बख्शिश फरमाए। अबू अब्दुर रहमान कुन्नियत थी का मुआविया की, अल्लाह बख्शिश फरमाए। और अल्लाह की लानत हो उन पर मन यसलुबु, जो अमीर मुआविया के खिलाफ भौंकते हैं उन पर अल्लाह की लानत। अच्छा सवाल करने वाला भी बड़ा समझदार था, कहने लगा आप अमीर मुआविया की तारीफ कर रहे हैं, काना बैनहु व बैन जद्दी का मकान, तुम्हारे और तुम्हारे दादा और अमीर मुआविया के दरमियान तो जंग हुई थी, जंग, और उसके बाद भी तारीफ पर तारीफ। तो आपने जवाब दिया बड़ा जबरदस्त, कहने लगे काना दाली का फिल किताबी मस्तूरा व काना अमरुल्लाही कदरम मकदूरा। उसको पता नहीं था, उसको पता नहीं है, इसने इल्म सीखा है तो हजरत इमाम हुसैन से। और हुसैन वो है जिनको सरकार ने सिखाया नहीं, जबान चुसा के पिला दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए आप। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं तुझे पता नहीं जो तकदीर में लिखा होता है वकाना अमरुल्लाही कदरम मकदूरा, वो होकर ही रहता। अब यहाँ तक तो बात कंप्लीट हो गई। हमने कहा क्या कहें, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बोले ला तक़ूलू फ़ीही इल्ला खैरा, जब भी बोलो अच्छा ही बोलना। अब उनसे पूछो जो सदक़े अमीर मुआविया पे चिढ़ रहे हैं, अबे राफ़ज़ियो तुम्हारा चेहरा तो उसी वक्त खुल गया, तुम बस्ती बस्ती करिया करिया पे असल में नहीं चिढ़े थे, वाह वाह। तुम मसलके आला हजरत पे नहीं चिढ़े थे। तुम्हारी चिढ़ अगर इन दोनों से थी
تو در حقیقت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح تھی، اس کی وجہ سے تھی۔ اب مجھے بتاؤ ان کی بات مانے یا امام زین العابدین کی بات مانے؟ میں تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں اور کہہ کے جا رہا ہوں، یاد رکھیے گا حضرت خواجہ بڑے خوش ہوئے ہوں گے جب صدقہ امیر معاویہ مانگا ہوگا، اور اس لیے کہ خواجہ وہی مانتے ہیں جو امام زین العابدین کہہ کر کے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، زندہ آباد زندہ آباد، واہ، بہت شاندار۔ لا تقولوا فیہ الا خیرا، کہا جب بھی بولو تو اچھا بولنا۔ اب حیدرآباد میں ایک پیٹو تھا چلا گیا، وہ پتہ ایک جملہ بولتا تھا، اور ابھی اسی کے ساتھ میں کناڈا کے اندر ٹکڑے کھا رہا ہے نا، جن کے در کا تھا انہی کے در پہ چلا گیا۔ ہم تو کس کے در کے ہیں؟ کروں کیوں مدح اہل دول لذا پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نام نہیں۔ اس نے بولا، وہاں سے بھونکا تھا رمضان شریف کے موقع میں، بولے اب امیر معاویہ ایسے تو ہے نہیں کہ ان کا عرس کیا جائے، خوبیاں کی جائے۔ میں نے کہا تیرا باپ مرے تو عرس ہو، اور امیر معاویہ کا وصال پاک ہو گیا ان کا عرس نہ ہو، کمبخت یہ تو دیکھ لے۔ سرکار فرماتے ما من عدن من اصحابی یموت بارض الا بعث قائدا ونورا لهم یوم القیامہ۔ صحابی جس زمان انتقال کرتا ہے قیامت کے دن اٹھے گا تو تیری حالت تو دیگر ہوگی، صحابی کو تو اللہ قائد بنا دے گا، نور بنا دے گا۔ کیا بات ہے، واہ۔ صحابی کی شان ہوگی، کہتا ہے کہ ان کا عرس نہ کیا جائے۔ عرس کس کا کیا جاتا ہے؟ عرس ہر عاشق مصطفیٰ، اور وہ بھی سرکار کے صحابی جو ولی ہیں ولی۔ اسی لیے تو اولیاء کی جب تقسیم کی بات آئی تو صحابہ کو اوپر رکھا، اس لیے کہ وہ تو کمپلسری ہے ہی، اور صحابہ پہ جرح و تعدیل آج کے دور کے کیا کریں گے؟ ارے دیکھ لے محدث کبیر، محدثین جب جرح و تعدیل کرتے ہیں، راوی کے حالات لکھتے ہیں، تو صحابی کے حالات کوئی نہیں لکھتا، بعد والوں پہ جرح و تعدیل کی جاتی ہے۔ واہ واہ واہ، اس لیے کہ سرکار فرماتے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ستارہ میرے نبی نے قرار دے دیا۔ امام زین العابدین نے کہا لا تقولوا فیہ الا خیرا، جب بھی بولو اچھا ہی بولنا۔ ہم نے کہا کیوں بولے؟ فرمایا فإن معاویہ ذو فضائل جمۃ، فرمایا معاویہ ایک خوبی کا مالک نہیں، اللہ نے بے شمار خوبیوں کا مالک بنا دیا ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔